اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا. پہلے پہر اس کا چلنا ایک مسافت کی راہ ہوتا تھا، یعنی صبح کے وقت سارے لوگ ایک کارپٹ کے اوپر بیٹھ جاتے تھے اور وہ ان کو لے کر اتنی دور تک چلا جاتا تھا جس طرح ایک عام انسان ایک سواری کے اوپر ایک مہینے میں پہنچے. اور پھر پچھلے پہر چلنا بھی ایک مہینے کی مسافت پر، یعنی واپسی کا سفر بھی اس موجودہ ٹیکنالوجی سے کئی گنا زیادہ بہتر ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی. اب آپ دیکھیے کہ آپ ایک مہینے کی مسافت پر جہاز سے بھی آج کے دور میں بھی جائیں تو شام کو اس فلائٹ سے واپس نہیں آ سکتے، لیکن یہاں پر ان کے لیے اتنی سہولت رکھ دی گئی تھی، اسی لیے بہت دور دور کے علاقے انہوں نے مسخر کیے. نیز ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا. داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا گیا تھا، وہ ان کے ہاتھوں میں اس طرح ملائم ہو گیا تھا جیسے موم ہوتی ہے، اور اس سے وہ گھڑ کے جو چاہتے تھے بنا لیتے تھے. اور یہاں سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبا یعنی 2 بڑی دھاتیں، اور بعض جن بھی اس کے لیے مسخر کر دیے تھے جو اس کے رب کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے. یعنی مسخر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے کام کرتے تھے. اور ان میں سے اگر کوئی ہمارے حکم سے سرتابی کرتا تو ہم اسے بھڑکتی آگ کے عذاب کا مزہ چکھاتے، یعنی اس کو سزا ملتی تھی جو کام نہیں کرتا تھا. جو کچھ سلیمان چاہتے تھے وہی کچھ وہ جن ان کے لیے بناتے تھے، مثلاً قلعے، مجسمے اور حوض جتنے بڑے لگن اور ایک جگہ جمی رہنے والی دیگیں، کیونکہ ان کے لشکر بہت بڑے تھے تو اتنی بڑی بڑی دیگیں ہوتی تھی کہ جن کو کوئی انسان موو نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی کوئی انسان بنا بھی سکتا تھا اس دور میں، تو وہ جنوں نے بنائی تھی ان کے لیے. اے آل داؤد شکر کے طور پر عمل کرو. شکر کے طور پر عمل کون سا ہوتا ہے؟ جس میں اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، اور میرے بندوں میں سے کم ہی شکر گزار ہوتے ہیں. یاد رکھیے سورت شروع بھی ہوئی ہے الحمدللہ سے، اور یہاں آل داؤد کے شکر کا ذکر ہے. حمد کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک تعریف ہوتی ہے اور ایک شکر ہوتا ہے. یعنی تم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، شکر دل سے بھی، شکر زبان سے بھی، اور شکر اعضاء کے ساتھ بھی. پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ کر دیا تو جنوں کو گھن کے کیڑے کے سوا کسی چیز نے سلیمان کی موت کا پتہ نہ دیا. سبحان اللہ، اتنے بڑے بڑے جن تھے لیکن علم غیب نہیں جانتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. وہ جس طرح ان کو واچ کرتے تھے اور کھڑے ہو کر ان کی سپرویژن کرتے تھے، وہ اسی طرح کھڑے تھے اور جن ان کے آگے لگے ہوئے تھے، کھپے ہوئے تھے، اور وہ کھڑے رہے. جنوں کو نہیں پتا چلا کہ ان کی روح جا چکی ہے، یہ فوت ہو چکے ہیں. جو وہ لاٹھی تھی ان کی جس سے وہ ٹیک لگا کے کھڑے تھے، زمین کے کیڑے یعنی گھن نے اس کو کھانا شروع کیا، اور وہ کھوکھلی ہو کر ٹوٹ کر جب گری تو جنوں کو پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. جب وہ گر پڑے تو جنوں پر واضح ہو گیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ایسے ذلت کے عذاب میں نہ پڑتے. بڑا زبردست سبق ہے اس میں. بعض لوگ جنوں سے غیب کی خبریں پوچھتے ہیں، تو اس عمل سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. جن غیب نہیں جانتے، الا یہ کہ وہ جا کے کوئی چیز دیکھ کے مشاہدے میں ہو تو وہ اس جگہ پہنچ جائیں تو اور بات ہے، لیکن مستقبل کی خبریں ان سے پوچھنا یہ درست نہیں، کیونکہ اگر وہ بتاتے بھی ہو تو بہت جھوٹ بولتے ہیں. جیسے وہ حدیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ اوپر جاتے ہیں اور پھر وہاں سے کوئی سنگن لے آتے ہیں اور پھر کاہن کو بتاتے ہیں اور وہ 100 جھوٹ ملا کے لوگوں میں عام کر دیتا ہے اس بات کو. بلا شبہ قوم سبا کے لیے ان کے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی. یہ قوم سبا وہی تھی جس کی ملکہ بلقیس تھی. اس مسکن کے دائیں بائیں 2 باغ تھے، یعنی جہاں وہ رہتے تھے وہاں باغات تھے. ہم نے انہیں کہا تھا کہ اپنے رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو. پاکیزہ اور ستھرا شہر ہے، عمدہ رہنے کی جگہ ہے، اور معاف فرمانے والا رب. فاعرضوا، مگر انہوں نے منہ موڑ لیا، شکر ادا نہیں کیا نعمتوں پر. تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑ دیا اور ان کے دونوں باغوں کو ایسے 2 باغوں میں بدل دیا جن کے میوے بد مزہ تھے، اور ان میں کچھ پیلو کے درخت تھے، کچھ جھاؤ کے، تھوڑی سی بیریاں تھیں. سارے باغ تباہ ہو گئے اور اس کے بعد بیکار چیزیں بچیں. یہ ہوتا ہے ناشکری کا انجام، یعنی شکر سے اعراض یا منہ موڑنا نعمت کو بدل دینے کا سبب بن جاتا ہے. تو اس لیے جتنی بھی نعمتیں ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ ظاہری نعمتیں ہیں یا باطنی نعمتیں ہیں، چاہے آپ کو نظر آتی ہیں، سمجھ آتی ہیں یا نہیں آتی. تو اس طرح کہہ کے بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جن نعمتوں کو میں جانتی نہیں ان پر بھی تیرا شکر ہے. ہم نے یہ سزا ان کی ناشکری کی وجہ سے دی تھی اور ہم ناشکروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. تو ناشکری نعمت کی ہلاکت کا باعث ہوتی ہے، اور خاص طور پر خواتین کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ شکر گزار نہیں ہوتی، یعنی شوہروں کی
تو بندوں کے بھی شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی نہیں کرتا. ہم نے ان کی بستی اور اس بستی کے درمیان جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، یعنی فلسطین کی بستی، کھلے راستے پر کئی بستیاں آباد کر دی تھی. یعنی پوری شاہراہ جو جاتی تھی یمن سے شام کی طرف، وہ پورا راستہ آباد تھا، اور ان میں چلنے کی منزلیں مقرر کر دی تھی. یعنی مختلف سپاٹس تھے جن پر لوگ آ کر اپنی بریک لیتے تھے کہ ان میں رات دن بلا خوف و خطر امن سے سفر کرو. مگر وہ کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہمارے سفر کی مسافتیں دور کر دے. یہ کہہ کر انہوں نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا، چنانچہ ہم نے انہیں افسانے بنا دیا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اس میں یقیناً ہر صابر و شاکر کے لیے کئی نشانیاں ہیں. یاد رکھیے، بعض اوقات جب نعمتیں بہت عام ہو جاتی ہیں تو ہم فار گرانٹیڈ لینے لگتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ یہ شاید ہمارا ہی کمال ہے اور ہم محنت کرتے ہیں اور اس لیے ہمیں یہ سب کچھ ملا ہوا ہے، لیکن اچانک آن کی آن میں سب کچھ بعض اوقات تبدیل ہو کر رہ جاتا ہے. تو اس لیے کبھی غصے میں آ کر، کبھی تکلیف میں، کوئی منہ سے ایسا کلمہ نہ نکالے کہ جو نعمتوں کو ختم کرنے کا باعث بنے. بعض اوقات کوئی بیمار ہے یا کوئی غصے میں، آپ اس کو کوئی نعمت دیتے اٹھا کے پھینک دیتا ہے، تو یہ بھی ناشکری کا ایک حصہ ہے. بعض اوقات نہیں چاہیے مجھے، بعض اوقات کوئی کہتا ہے یہ چیز بڑی نعمت ہے، ہوگی نعمت، نعوذ باللہ. ایسے الفاظ سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ہم ویسے تو سوچتے نہیں ہم تو کبھی نہیں ناشکری کرتے، ہم تو جو نعمت و شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن یہ ناشکری کیا ناشکری ہے؟ یہ ناشکری غصے کے وقت منہ سے نکلے ہوئے الفاظ، غم کے وقت نکلے ہوئے، یا پھر کسی بھی موقع پر ایسے اکڑ کے بگڑ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ. تو کسی بھی نعمت کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اور ان لوگوں کے متعلق ابلیس نے اپنا گمان درست پایا، چنانچہ مومنوں کے گروہ کے سوا سب نے اسی کی پیروی کی. اصل میں ابلیس نے جب یہ کہا تھا نا مجھے مہلت دی جائے، میں سب لوگوں کو بہکاؤں گا، تو اس کو اتنا یقین نہیں تھا کہ شاید سبھی بہک جائیں گے، لیکن اس کا گمان تھا کہ میں یہ کام کر سکوں گا. اور اس کے گمان کی تصدیق ان لوگوں نے کر دی کہ اس نے اپنا وار چلایا اور وہ چل گیا، جس کا اس کو خود نہیں پتا تھا. اور شیطان قیامت کے دن بھی خطبہ شیطان جو ہے اس میں کیا کہے گا؟ میں نے وعدہ کیا تھا مگر میں نے خلاف ورزی کی اور میرا تم پہ کوئی غلبہ نہیں تھا. ما کان لی علیکم من سلطان. تو حسن بصری کہتے ہیں شیطان نے ان پر نہ تو تلوار لہرائی اور نہ لاٹھی برسائی، صرف ان سے وعدہ کیا، ان کو آرزویں دلائی تو وہ دھوکے میں پڑ گئے. اور اس نے جو امیجن کیا تھا یا جو سوچا تھا کہ میں اس طریقے سے ان کو بہکا لوں گا، تو وہ اس کا وار چل گیا. حالانکہ ابلیس کا ان پر کچھ زور نہیں تھا. یاد رکھیے، ہم جو ہر چیز کا بلیم شیطان کو دے کے خود بری ذمہ ہو جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اس کو کتنا جسٹیفائی کر سکتے ہیں. شیطان بہکاتا ہے لیکن وہ ہمیں پکڑ کے کسی غلط راستے پہ نہیں لے جا سکتا، وہ انسان کی اپنی ہی مرضی ہوتی ہے. اور ہم بعض اوقات ہنستے ہوئے کہہ دیتے وہ شیطان غالب آ گیا تھا اس لیے میں نے کیا. استغفر اللہ، تو اتنی ڈرنے کی بات ہے کہ آپ اتنے کمزور پڑ گئے اور آپ کا ایمان اتنے نچلے درجے پہ چلا گیا کہ شیطان نے آپ کو کنٹرول کر لیا، پوزیس کر لیا اور اپنی مرضی کروا لی. اگر آپ نے شیطان کی مرضی مان لی تو پھر وہ لے کے کہاں جائے گا؟ تو یہ بات کہہ کے بھی شیطان کو خوش نہ کیا کرے کہ وہ شیطان مجھ پہ آ گیا تھا. نہیں، شیطان کو آنے کیوں دیا تھا؟ وہ ہر وقت آس پاس ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے دفاع کرتے رہنا چاہیے. حالانکہ ابلیس کا ان پر کچھ زور نہ تھا. یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون اس بارے میں شک میں پڑا رہتا ہے. اور آپ کا رب ہر چیز پر نگران ہے، دیکھ رہا ہے. کہیں شاہد کی بات ہے، کہیں نگران کی بات ہے. اے نبی، آپ ان سے کہیے کہ جن کو تم اللہ کے سوا الہ سمجھ رہے ہو انہیں پکار کر دیکھ لو. وہ تو آسمانوں اور زمین میں ذرہ بھر بھی اختیار نہیں رکھتے، اور نہ ہی ان میں ان کی کچھ شرکت ہے، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے. غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالوں کی طرح کمزور ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار اور طاقت نہیں. اس لیے ان سے کچھ مانگنے کی بجائے، انہیں پکارنے کی بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اپنی مشکلات میں. اس کے ہاں صرف اس کی سفارش فائدہ دے سکتی ہے جس کے لیے وہ خود اجازت دے. حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ پوچھیں گے تمہارے رب نے کیا جواب دیا؟ وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملا اور وہ عالی شان اور سب سے بڑا ہے. تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بھی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اللہ تعالیٰ سے سفارش کی اجازت لیں گے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑیں گے، پھر دیر تک سجدے میں ہی رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے ایسے کلمات کہیں گے جس سے پہلے کبھی نہ کہے ہوں گے.
اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اپنا سر اٹھاؤ اور شفاعت کرو، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، مانگو دیا جائے گا. تو آپ فرماتے ہیں پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی ایسی حمد و ثنا کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا. پھر میں شفاعت کروں گا اور میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی اور میں اس کے مطابق جہنم سے لوگوں کو نکال کر جنت میں لے جاؤں گا. جہنم میں جا چکے ہوں گے وہاں سے نکال کے جنت میں لے جاؤں گا سفارش کی وجہ سے. 1 منٹ کے لیے آگ نہیں برداشت ہوتی. تو اس امید پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کروا لیں گے اور نکل ہی آئیں گے تو کوئی بات نہیں، اب یہاں دنیا کے کام تو چلاؤ، غلط طریقے سے بھی ہوتے ہیں تب بھی نہیں. انسان کو حد الوسع غلط کاموں سے بچنا چاہیے. انسان ہونے کے ناطے بھول چک ہوتی ہے، بعض اوقات نہ سمجھی ہوتی ہے، ہو جاتے ہیں غلط کام، تو پھر ان کو انڈو کر لینا چاہیے توبہ کر کے. قل من یرزقکم من السماوات والارض، آپ ان سے پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین سے تمہیں کون رزق دیتا ہے. آپ کہیے کہ اللہ ہی رزق دیتا ہے، اور ہم میں اور تم میں سے ایک فریق کی ہدایت پر یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے. آپ ان سے کہیے کہ اگر ہم جرم کریں تو اس کی باز پرس تم سے نہیں ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی باز پرس ہم سے نہیں ہوگی. آپ کہیے کہ اللہ ہم سب کو اکٹھا کر لے گا، پھر ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دے گا، اور وہی فیصلہ کرنے والا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے. آپ ان سے کہیے مجھے وہ ہستیاں دکھاؤ تو صحیح جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا کر اس سے ملا دیا. وہ ہرگز نہ بتا سکیں گے، بلکہ اللہ ہی سب پر غالب اور حکمت والا ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہی بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک خاص خصوصیت ہے باقی تمام انبیاء کے مقابلے میں. ہر نبی اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا، اور آپ ساری انسانیت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے، سب کے لیے رسول ہیں. اور یہ لوگ آپ سے کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا؟ آپ انہیں کہیے تمہارے لیے وعدے کا ایک دن مقرر ہے، تم اس سے گھڑی بھی پیچھے نہ رہ سکو گے اور نہ آگے جا سکو گے. وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن، اور کافر کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ اس کتاب پر جو اس سے پہلے موجود ہے. کاش آپ ان ظالموں کو دیکھتے جب وہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کی بات کا جواب دیں گے. جو لوگ دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑا بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، تم نے ہمیں بہکایا. اور جو بڑے بنتے تھے متکبرین، وہ کمزور لوگوں کو جواب دیں گے جب تمہارے پاس ہدایت آ گئی تھی تو کیا ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا؟ کوئی بھی ذمہ داری نہیں لے گا. اور بات بھی یہی ہے، ہدایت تو ہمارے پاس آ چکی ہے، قرآن و سنت موجود ہے، پھر ہم کیوں دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں اور علم کیوں نہیں حاصل کرتے؟ خود کیوں نہیں معلوم کرتے کہ کیا درست ہے اور کیا نہیں؟ بلکہ تم خود ہی مجرم تھے، بل کنتم مجرمین، یعنی تم خود ہی نہیں چاہتے تھے کہ ہدایت کی راہ پر چلو، تو اس لیے تم نے ہمارا سہارا لے لیا کہ یہ بھی غلط کر رہے ہیں، اگر ہم بھی کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا. لیکن آج ہم بھی پکڑے ہوئے اور تم بھی پکڑے ہوئے. اور جو کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑا بننے والوں سے کہیں گے بات یوں نہیں، بلکہ یہ تمہاری شب و روز کی چالیں تھی جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں اور اس کے شریک بنائیں. پھر جب وہ عذاب دیکھیں گے تو اپنی ندامت کو چھپائیں گے اور ہم ان کافروں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے. انہیں ایسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے وہ کام کیا کرتے تھے. اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی رسول بھیجا تو اس کے خوشحال لوگوں نے اسے یہی کہا کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو ہم اس کے منکر ہیں، اور یہ بھی کہا کہ ہم مال اور اولاد کے لحاظ سے تم سے بڑھ کر ہیں اور ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا. یہ بھی انسان کی ایک بہت بڑی بھول ہے. جب دنیا کی نعمتیں زیادہ مل جاتی ہیں نا، مال بھی زیادہ ہے، اولاد بھی ہے اور قابل اولاد ہے، تو انسان کہتا ہے اللہ تو مجھ سے بڑا ہی راضی ہے، اب میں جو جی چاہے کروں، پھر وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے. تو اس دھوکے میں انسان کبھی نہ رہے. اگر دنیا کا مال زیادہ ملنے لگے تو انسان بھول جائے کہ وہ اللہ کا پیارا ہے اور اب اس سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی. اور تمہارے اموال اور اولاد ایسی چیزیں نہیں ہیں جن سے تم ہمارے ہاں مقرب بن سکو. آپ ان سے کہیے رزق تو میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے کم بھی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. یعنی یہ تو رب کا فیصلہ ہے. یعنی کسی کو مال زیادہ دیا ہے تو اللہ نے اپنے جناب سے دیا ہے، اسے انسان کو اپنی قابلیت نہیں سمجھنا چاہیے. قارون نے سمجھا تھا نا اس کو اپنی قابلیت کہ انما اوتیتہ علی علم عندی،
میں تو علم کی بنا پر دیا گیا ہوں جو مجھے ملا ہے. تو اگر کوئی شخص اس زوم میں رہے کہ میرے علم کی بنا پر ہی مجھے سب کچھ ملا ہے, تو یہ بھی ایک دھوکہ ہے. جب تک اللہ کا اذن نہ ہو انسان کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا. بہت سارے علم والے ڈگریاں لیے پھرتے ہیں لیکن رزق سے محروم ہیں. آپ ان سے کہیے رزق تو میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے فراخ کرتا ہے, اور تمہارے اموال اور اولاد ایسی چیزیں نہیں جن سے تم ہمارے ہاں مقرب بن سکو. یعنی تمہارے اولاد اور مال اگر زیادہ ہے, یہ بہت وافر اور قابل ہے, تو یہ کوئی کرائیٹیرین نہیں کہ تم اس کی وجہ سے اللہ کے بہت قریب ہو. ہاں, جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ مقرب بن سکتا ہے. جو ایمان لا کے نیک عمل کرتا ہے پھر وہ اپنی اولاد کو بھی نیکی کے راستے پہ لگاتا ہے, وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے, اور اپنے مال کو بھی دین کے راستے میں خرچ کرتا ہے, اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرتا ہے, اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہیں کرتا, اسراف نہیں کرتا, فضول خرچی نہیں کرتا, تو وہ مال بھی اس کو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے. یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال کا دگنا صلہ ملے گا. دگنا کیوں ملے گا؟ کیونکہ ایک تو اپنے عمل کا اور ایک اپنے مال اولاد کو نیک کاموں میں لگانے کا, اور وہ بالا خانوں میں امن سے رہیں گے. اور جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے میں زور صرف کر رہے ہیں, یعنی ان کے اوپر تنقید کرتے رہتے ہیں اور ان کے معنی بدلتے رہتے ہیں, انہیں عذاب میں حاضر کیا جائے گا. ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس نے اجازت دی تھی کہ تم ان کو اپنے منمانے مطلب پہناؤ یا ان کو لوگوں کی نگاہ میں کم قدر کر دو. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر. آپ ان سے کہیے میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق فراخ کر دیتا ہے. تو رزق کس سے مانگنا چاہیے؟ پھر اللہ سے مانگنا چاہیے. اور جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے, یعنی زیادہ ہونے کے بعد پھر تھوڑا کر دیتا ہے. اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو تو وہی اس کی جگہ تمہیں اور دیتا ہے, اور وہی سب سے بہتر رازق ہے. اور یہ ایک بڑی حقیقت ہے کہ انسان جب سے پیدا ہوا خرچ ہی کر رہا ہے نا اپنے اوپر. تو جتنا آج تک خرچ کیا اگر اس سب کو جمع کر لیا جائے, کسی طریقے سے اس کا حساب لگایا جائے, کیا وہ پیدائش کے وقت آپ کے اکاؤنٹ میں جمع تھا؟ نہیں. جو آپ آگے بڑھتے رہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے اسباب پیدا کرتا رہا, اور آپ اپنے اوپر اور دوسروں پر خرچ کرتے رہے. تو آئندہ مستقبل میں بھی انسان کو محنت کوشش کر کر رب سے رزق مانگتے رہنا چاہیے, لیکن پریشان نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو تو وہی اس کی جگہ تمہیں اور دے دیتا ہے, اور وہ سب سے بہتر رازق ہے. یعنی خرچ کرنے پر مختلف طریقوں سے بدلہ مل جاتا ہے. یعنی جب آپ نکالتے ہیں تو کس طرح آپ کے اوپر لوٹتا ہے؟ کبھی اتنا ہی واپس آ جاتا ہے جو آپ نے کسی کو دیا ہوتا ہے, کبھی اس سے بھی زیادہ آتا ہے, ہو سکتا ہے اخلاص زیادہ ہو. کبھی اس کے عوض مال تو دنیا میں نہیں واپس آتا لیکن ثواب آپ کو مل جاتا ہے, اور آخرت کے لیے وہ مال ذخیرہ ہو جاتا ہے. یعنی قبولیت کے وعدے میں خرچ کرنے کا حال دعا کی طرح ہے. کبھی دعا فوراً دنیا میں ہی سن لی جاتی, کبھی ذخیرہ کر لی جاتی. کبھی انسان مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو صحت عطا کر دیتا ہے. کہتے کہ ایک خاتون بہت بیمار تھی, انہوں نے کنواں کھدوایا تو وہ بیماری سے نکل آئی. تو اسی طرح کے واقعات سنتے رہتے ہیں کہ کوئی خاص کام کیا, کسی خاص چیز میں خرچ کیا, اور بعض اوقات ایک نہیں کئی کنویں بھی آپ کھدواتے ہیں لیکن اثر نہیں بھی ہوتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے زیادہ بہتر کہ آپ کو آج سے زیادہ آخرت میں زیادہ ضرورت ہے, تو وہ آخرت کے لیے جمع کر لیتے ہیں. اور لوگ اس نقطے کو نہیں سمجھتے اور مایوس ہو جاتے ہیں. یعنی ہم دعائیں کرتے ہیں, ہم خرچ کرتے رہتے ہیں, صدقہ کرتے رہتے ہیں, لیکن پھر بھی کوئی مصیبت آ جاتی تو ہم کہتے ہیں وہ حدیث کہاں گئی کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, تو پھر یہ کیوں آ گئی؟ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وقتی طور پہ آزمائش میں مبتلا کر کے کل قیامت کی بڑی بڑی بلاؤں کو ٹال دے گا اسی صدقے کی وجہ سے. لیکن ہم چونکہ صرف دنیا دیکھ رہے ہوتے ہیں, آخرت کو نہیں دیکھتے, اس لیے ہم اس کو سمجھتے ہی کچھ نہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صدقہ خیرات کی وجہ سے نسلوں کے اندر خیر جاری ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اپنی مخلوق کے بارے میں بڑے بڑے راز ہیں. ہمیں اس کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اس کے راستے میں کچھ نہ کچھ دیتے ہی رہنا چاہیے. اور نیکی کے جتنے بھی کام ہیں نا, سب میں کچھ کچھ حصہ ڈالنا چاہیے. ہمیں نہیں معلوم کون سا پروجیکٹ, کون سا بیج کتنا فلرش کر کے کتنا زیادہ بارآور ہو جائے. اور یاد رکھیے کہ یہ خرچ صرف صدقہ ہی نہیں بڑھاتا, بلکہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ زکوٰۃ بھی جو اللہ کے چہرے کی خاطر دیتے ہیں تو وہ بھی اپنے اجر کو بڑھانے والے ہیں. وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک ھم المضعفون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا خرچ کرو, تم پر خرچ کیا جائے گا,
صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. قیامت کے دن ہر انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. جبکہ سورج بہت قریب ہوگا تو انسان کے اوپر جو امبریلا ہوگا وہ اس کے اپنے ہی صدقے کا ہوگا. لیکن فضول خرچی کرنے پر انسان کو اللہ کی طرف سے کچھ بھی بدلہ نہیں ملے گا. اور جس دن اللہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمارا سرپرست تو تو ہے، نہ کہ یہ مشرک، بلکہ یہ لوگ تو جنوں کو پوجتے تھے اور ان میں سے اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے. اس وقت ہم کہیں گے آج تم میں سے کوئی بھی دوسرے کے نفع و نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا. اور ظالموں سے ہم کہیں گے کہ اس آگ کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ آدمی تو ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ان معبودوں سے روک دے جنہیں تمہارے آباء و اجداد پوجا کرتے تھے. نیز وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو جھوٹ ہی گھڑا ہوا ہے، نعوذ باللہ. اور ان کافروں کے پاس جب حق آ گیا تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے. حالانکہ ہم نے ان کفار مکہ کو نہ تو کوئی کتاب دی تھی جسے وہ پڑھتے ہوں، اور نہ ہی آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا ان کے پاس بھیجا تھا. جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا تھا یہ لوگ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے. انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھو میری سزا کیسی سخت تھی. آپ ان سے کہیے میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے تم دو مل کر اور اکیلے اکیلے رہ کر خوب سوچو کہ آیا تمہارے ساتھی میں کوئی جنون کی بات ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. وہ تو محض ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں ڈرانے والا ہے. زیادہ ڈیپ تھنکنگ اس وقت ہوتی ہے جب انسان یا تو اکیلا ہوتا ہے یا 2 لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جب بہت زیادہ کراؤڈ جمع ہو جاتا ہے تو بات پھیل جاتی تو آپ ڈیپتھ میں نہیں جا سکتے. تو اس لیے اہم باتوں میں میٹنگز بہت چھوٹی ہونی چاہیے، کم لوگوں پر مشتمل ہونی چاہیے تاکہ انسان بہت سے پہلوؤں پر غور کر سکے. آپ ان سے کہیے اگر میں نے تم سے کوئی اجرت مانگی تو وہ تم ہی رکھو، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے. آپ انہیں کہہ دیجئے میرا رب حق کے ساتھ باطل پر ضرب لگاتا ہے اور وہ سب چھپی باتوں کو جاننے والا ہے. آپ کہیے کہ حق آ گیا اور باطل نے نہ تو پہلی بار کچھ کیا تھا نہ دوبارہ کچھ کر سکے گا. آپ ان سے کہیے کہ اگر میں راہ بھولا ہوا ہوں تو اس بھول کا وبال مجھ پر ہوگا، اور اگر میں سیدھی راہ پر گامزن ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا رب میری طرف وحی کرتا ہے، وہ یقیناً سب کچھ سننے والا اور قریب ہے. اور کاش آپ دیکھیں جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے تو بچ نہ سکیں گے بلکہ قریبی سے پکڑ لیے جائیں گے اور کہیں گے کہ اب ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اتنے دور مقام سے اب انہیں ایمان حاصل کرنا کہاں سے میسر ہوگا، حالانکہ اس سے پہلے وہ دنیا میں انکار کر چکے تھے اور بن دیکھے اندھیرے میں انہیں بہت دور کی سوچتی تھی. اور اس وقت ان کے اور ان کی خواہش کی چیزوں کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا، جیسا کہ ان سے پہلے ان کے ہم جنسوں سے یہی سلوک کیا گیا تھا. وہ بھی ایسے شک میں پڑے ہوئے تھے جو انہیں بے چین کیے ہوئے تھا. سورۃ فاطر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان اللہ على كل شيء قدیر. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے. فرشتے جن کے 2 3 اور 4 بازو ہیں، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسے چاہے اضافہ کر دیتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. ہم نے تو فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی یہ ڈسکرپشن ہمیں بتا دی ہے کہ ان میں بھی درجات ہیں. اور جبریل علیہ السلام کے تو 600 پر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے جن سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے. اور ان کے پروں میں طاقت بھی بہت ہوتی ہے. پرندوں کے پر ہلکے پھلکے ہوتے ہیں نا، فیدر ہلکی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن فرشتوں کے پر بڑے مضبوط ہوتے ہیں. زمزم کے کنویں کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتے نے اپنی ایڑی یا اپنے پر سے زمین میں گڑھا کر دیا تھا جس سے پانی ابل آیا. اسی طرح قوم لوط کی بستی کو جبریل علیہ السلام نے پر کے ایک نکر سے اٹھا کے اوپر سے نیچے پھینک دیا تھا.
اللہ اگر لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں. اللہ اکبر. تو اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کہہ کے اس کو پکارنا چاہیے. اور جسے وہ بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں. وہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے. کہتے ہیں نا فلاں کے لیے دعا کرو اس کی قسمت کھل جائے. تو یہی ہوتا ہے قسمت کھلنے میں کہ کاروبار لگ جائے یا شادی ہو جائے یا اور کہ اللہ کی رحمت ہو جائے. جب اللہ کی رحمت آ جاتی ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں رہتی. لوگوں اپنے آپ پر اللہ کے احسان کو یاد رکھو. کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دے؟ یعنی اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کو بھول کے کسی اور کو پکارو گے؟ کوئی اور کام آئے گا؟ اس کے سوا کوئی الہ نہیں. پھر تم کہاں سے دھوکا کھا جاتے ہو؟ اے نبی، اگر ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا ہے تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، اور سب کام تو اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. لوگوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہذا تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ ہی اللہ کے بارے میں دھوکہ باز شیطان تمہیں دھوکہ دینے پائے. دنیا کی زندگی کا دھوکہ کیا ہے کہ انسان جب نعمتیں ملتی ہیں اس کو پا کے سمجھتا ہے یہ ہمیشہ میرے پاس رہیں گی، لیکن ان میں تبدیلی ہوتے دیر نہیں لگتی. یعنی دنیا میں کھو کے نہ رہ جانا. اور اللہ کے بارے میں دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ جو مرضی کر لو، اللہ تو غفور الرحیم ہے. اور اللہ تعالیٰ کی دوسری صفات ہم بھول جاتے ہیں. شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے. تو اس کی دشمنی آپ دیکھیے سوچ پر ہے. سب سے پہلے انسان کی سوچ پہ حملہ آور ہوتا ہے، دل پہ حملہ آور ہوتا ہے اور انسان کی سوچ کو بگاڑتا ہے. اور جب انسان کی سوچ بگڑ جاتی ہے تو اس کی گفتگو بھی خراب ہو جاتی ہے اور اس کے عمل بھی غلط ہو جاتے ہیں. تو اس لیے شیطان سے بچ کے رہنے کی بات کی گئی ہے. شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، لہذا اسے دشمن ہی سمجھو. وہ تو اپنے پیروکاروں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ دوزخ میں جائیں. تو بندہ اللہ کی اطاعت کرے، شیطان کی اطاعت نہ کرے. الذین کفروا لہم عذاب شدید، جو لوگ کافر ہوئے انہیں سخت عذاب ہوگا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے. بھلا جس شخص کا برا عمل خوشنما بنا دیا جائے اور وہ اسے اچھا سمجھنے لگے، اس کی گمراہی کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اسی طرح جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. لہٰذا آپ ان پر افسوس کے مارے اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں. جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ یقیناً انہیں خوب جاننے والا ہے. اللہ ہی تو ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے تو وہ بادل اٹھا لاتی ہیں، پھر ہم اس بادل کو کسی مردہ بستی کی طرف چلا کر لے جاتے ہیں، اور اس زمین کے مردہ ہونے کے بعد پھر سے اسے زندہ کر دیتے ہیں. انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو شخص عزت چاہتا ہے تو عزت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے. بعض اوقات انسان اپنی عزت بنانے کے لیے جھوٹے کام بھی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، منافقت کرتا ہے، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ عزت کا مالک اللہ ہے. اللہ ہی دے گا تو ملے گی. اس لیے اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو وہ جبریل کو منادی کر کے کہتا ہے کہ میں فلاں سے راضی ہوں اور فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. تو پھر وہاں سے یہ سب کچھ آتا ہے. پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں. پاکیزہ کلمات کون سے ہیں؟ اچھی باتیں، سبحان اللہ والحمد للہ، تسبیحات، ذکر. اور صالح عمل انہیں اوپر اٹھاتا ہے. یاد رکھیے خالی باتیں بھی کافی نہیں ہوتی جب تک عمل نہ ہو. عمل اوپر لے جائے گا ان کو. گویا ذکر بھی اس وقت زیادہ فائدہ دیتا ہے جب انسان عمل بھی اچھے کرے. کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہم نے یہ بڑا وظیفہ کیا، ہمارا وظیفہ کام نہیں آیا. تو کبھی سوچا ہم نے کہ وظیفے کے ساتھ نماز بھی تو پڑھنی تھی. یعنی بہت ساری ہماری جو مشکلات ہیں ان کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی صحیح حفاظت نہیں کر رہے ہوتے، پابندی نہیں کر رہے ہوتے. اس سے گھروں میں نحوست ہوتی، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی. پھر ہم نمازیں پڑھنے کی بجائے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کی بجائے کیا شروع کر دیتے ہیں؟ وظیفے شروع کر دیتے ہیں. اور پھر جب ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو پھر دین سے ہی باغی ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور صالح عمل انہیں اوپر اٹھاتا ہے. یعنی قبولیت بھی جب ہی ہوگی. اور جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کی چال ہی برباد ہونے والی ہے. واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم ازواجا
اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا مرد اور عورت کی شکل میں. جو بھی مادہ حاملہ ہوتی ہے یا بچہ جنتی ہے تو اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے، اور کوئی بڑی عمر والا جو عمر دیا جائے یا اس کی عمر کم کی جائے تو یہ سب کچھ کتاب میں درج ہے. اللہ کے لیے یہ بات بالکل آسان ہے، یعنی عمر زیادہ کرنا یا کم کرنا یہ سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے.